اب اہل پاکستان ذرا دل سنبھال کے بیٹھیں کہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ اخلاص اور دیانتداری کی اعلیٰ ترین مثال کیا ہوتی ہے جب آپ پرائم منسٹر بنتے ہیں، اور یہ سبق ہے پاکستان کے تمام دیانتدار ترین وزراء اعظم کے لیے۔ سنوائیں جی مودی صاحب نے کیا کیا توشہ خانہ کے ساتھ۔ کیوں جی افتخار صاحب، یہ ہوتی ہے لیڈرشپ۔ آئی اپریشیٹ جہاں تک چاہے دشمن ملک ہے لیکن لیڈرشپ دیکھو کوالٹی ہے نا، دیکھو نا کہاں سے آیا، ورکر تھا، لڑتا لڑاتا کہاں آیا پرائم منسٹر ہے، اس کو اس پروسیس سے گزر کے آیا، کسی فوج کے ذریعے نہیں آیا، کسی سازش کے ذریعے نہیں آیا، کسی بہرحال آپ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ دوسرا آنیسٹی کا سٹینڈرڈ دیکھا آپ نے۔ بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو گورنمنٹ تنخواہ دیتی ہے اور آپ تنخواہ کے علاوہ جو ہے وہ کروڑوں روپے کا پروفٹ لے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں بے ایمان نہیں ہوں، میں ایماندار ہوں۔ بھائی آپ کی رائٹ ہے سیلری جو بھی گورنمنٹ دیتی ہے آپ کو، آپ اپنی سیلری میں اضافہ کروا لیں، کم ہے تو، لیکن یہ کہ آپ سیلری کے علاوہ ایک پوائنٹ جو وہ ریز کرتے ہیں عمران خان، وہ کہتا ہے کہ اس کا چونکہ توشہ خانہ سے اجازت ہوتی ہے، آپ اتنے پیسے دے کے چیز لے سکتے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے اگر میں اس کو بیچتا ہوں تو میں زیادہ نہیں کر رہا، اس کا فلسفہ یہ ہے، اس پہ بھی ذرا غور کرو یار۔ سر بھائی صاحب توشہ خانہ میں قانون ہے، قانون میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ آپ اس کو اپنی لیکن یہ جو گاڑی والا معاملہ مریم اور زید نے بتایا ہے، اس کو تو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے۔ یہ تو بڑا خطرناک واقعہ ہے کہ اگر آپ پول کی گاڑی کو لے جائیں، ہمیں نہیں پتا ابھی عمران صاحب کا ورژن آنا ہے اس کے اوپر۔ لو جی، اس ملک میں توشہ خانہ جو ہے اس سے کس کس نے کیا کیا مبینہ طور پہ نہیں چرایا، کیا کیا نہیں اٹھایا، چاہے وہ نواز شریف ہو، زرداری صاحب ہو یا عمران خان صاحب ہو، اس کی ذرا لاسٹ پرائم منسٹر کی ڈیٹیل جو بتائی ہے ابھی مریم اورنگزیب صاحب نے، پہلے وہ سن لیں۔ جو میں آپ کی اسکرین پر دکھا رہی ہوں، BMW X5 اس کا نام ہے، اور اگر بوم پروف اور بلٹ پروف اور سیکیورٹی انہانسمنٹ کر دیں تو یہ X6 بنتی ہے۔ یہ وہ گاڑی ہے جو عمران خان صاحب وزیر اعظم ہاؤس سے لے کر گئے ہیں۔ یہ گاڑی انٹائٹلڈ نہیں تھی، یہ وزیر اعظم ہاؤس کی پول کی گاڑی تھی جو فورن ڈگنیٹریز کے لیے استعمال ہوتی تھی جب کوئی وفد باہر سے آتے تھے۔ اس گاڑی کی قیمت 15 کروڑ روپیہ بنتی ہے اس وقت۔ توشہ خانہ کی گھڑیاں تو بیچی بیچی۔ یہ وہ پسٹل ہے جو ان کو دی گئی، جو پسٹل دی گئی توشہ خانہ میں ڈکلیئر نہیں ہوئی، اسمگل ہو کر آئی پاکستان۔ یہ وہ تحفہ ہے۔ میں نے جو دیکھا گاڑی جو کھڑی تھی ان کو نیلام کر دیا، 2 ٹکے کر دیا، ان کا مذاق اڑایا، کہا یہ لوٹ مار کرتے ہیں۔ چلیں اب میں ذرا ٹاپک پہ دوبارہ واپس آتا ہوں۔ GDP 2018 میں مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تھی تو پاکستان کی نمو کی شرح 6.8% تھی۔ عالمی بینک کا تخمینہ ہے کہ آئندہ سال شرح نمو 4% ہوگی۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 9.1% تھا۔ تجارتی خسارہ اس سال 45 ارب ڈالر رہنے کا خدشہ ہے۔ بجٹ خسارہ 5,600 ارب روپے کا متوقع ہے، یہ مفتاح اسماعیل صاحب کا کلیم ہے۔ مہنگائی کی شرح 2018 میں 3.9% تھی۔ مارچ کے مہینے میں مہنگائی کی شرح 12.7% رہی ہے، جبکہ CPI میں افراط زر کی شرح 17.3% ہے۔ بجٹ خسارہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں اوسطاً بجٹ خسارہ 1,600 ارب روپے تھا۔ صرف رواں مالی سال عمران خان کی حکومت کا بجٹ خسارہ تقریباً 5,600 ارب روپے ہو گیا ہے۔ ٹیکس وصولی کی شرح 11.1% رکھی گئی، مگر اس وقت 9.1% ہے۔ قرض کے حوالے سے بھی بڑا شور مچایا جاتا ہے اور اس کے اوپر مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کا بالکل پولرائزڈ اوپینین ہے۔ 3.25 سال میں 20 ارب ڈالر سے بھی زیادہ قرض لیا۔ مسلم لیگ نون کہتی ہے آزادی سے اب تک 25,000 ارب روپے قرض لیا تھا، لیکن عمران خان اکیلے نے 20,000 ارب روپے کا قرض لے لیا ہے، جبکہ حماد اظہر صاحب کا کلیم ہے کہ ہم نے اس کے اوپر ادائیگیاں بھی بھاری بھرکم کی ہیں، جو کہ مفتاح اسماعیل صاحب چیلنج کرتے ہیں کہ 1 روپے کی ڈیٹ ری پیمنٹ نہیں کی گئی۔ 1 روپے ڈی ویلیو ہوتا ہے تو قرض میں 100 ارب کا اضافہ ہوتا ہے۔ ان کے زمانے میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر جو ہے وہ 70 روپے اس میں کمی آئی۔ اسی طرح SLNGPL خسارہ جو ہے اس کا بتایا جاتا ہے 200 روپے سے زیادہ نقصان اس میں کیا گیا ہے۔ 500 ارب سے زیادہ PSO کی مواصلات ہو چکی ہیں۔ سرکولر ڈیٹ کے اوپر اور پاور پلانٹس کے اوپر بھی ہم ایک دم پولرائزڈ اوپینین دیکھتے ہیں۔ 2018 میں 1,063 ارب روپے سرکولر ڈیٹ تھا، آج وہ لگ بھگ 2,500 ارب ہو چکا ہے۔ گیس کے شعبے میں بھی کوئی سرکولر ڈیٹ نہیں تھا مسلم لیگ نون کے وقت میں، لیکن اب گیس سیکٹر میں بھی 1,500 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ہے۔ پاور پلانٹس کے اوپر بھی چیلنج کیا گیا ہے کہ گرمیوں میں بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، ان کی تحریک انصاف کی نااہلی کی وجہ سے، لیک آف پلاننگ کی وجہ سے اس 7,500 میگا واٹ پاور پلانٹس جو ہیں وہ بند رکھے ہوئے ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا، اور یہ فقط اس لیے ہے کیونکہ وہاں فیول نہیں ہے اور کچھ قرضوں کی ادائیگیوں کی وجہ سے ہے۔ اس میں 200 میگا واٹ والے وہ بھی پلانٹس ہیں کہ جن کی مرمت یعنی مینٹیننس کی وجہ سے وہ آج بند پڑے ہوئے ہیں۔ گمبھیر صورتحال ہے، لیکن معیشت کی صحت کیا ہے
اس کے اوپر 19-20 کا فرق تو سمجھ آتی ہے، مگر بالکل ہی اپوزنگ ویو پوائنٹس تحریک انصاف کہہ رہی ہے ہم نے ورثے میں بہترین معیشت ان کو ہینڈ اوور کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ دس از the worst ever recorded economy that we are being handed over۔ خرم صاحب صورتحال تو اس کے بالکل برعکس لگ رہی ہے۔ مفتاح صاحب IMF امریکہ کے دورے پہ IMF کی ٹیم سے بھی نیگوشیٹ کرائے، مل آئے، بحال کرنے کے کوششوں میں بھی ہیں پلان کو، آتے ساتھ ہی یہ سیلری انکریز کی بات ہو جو ڈاکٹر خان صاحب نے ابھی بتائی، یا پھر جو پیٹرولیم اور ڈیزل کی سبسڈیز دی تھیں ان کو ریورس نہ کرنے کا فیصلہ ہو شہباز شریف صاحب کا، سرے سے سیاسی فیصلہ ہے۔ ڈو یو تھنک کہ واقعی ہم متحمل نہیں ہیں کہ ابھی سیاسی فیصلے کیے جائیں اور ایک کلیئر الیکشن کے بعد جس کو حکومت اور مینڈیٹ ملے وہ آئے اور سخت فیصلے کرے اور پٹری پہ چڑھائے معیشت کو؟ مہر ایکچولی بات یہ ہے کہ ابھی پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا ایک اور الیکشن سائیکل جس اکنامک کنڈیشن میں ابھی ہے۔